ہوتا ہے نا، پھر ریاض رضوی نے جس مولا سے کہنا ہے وہی علم تو ہمارے گھر میں بھی ہے، تو کبھی کبھی صحت کی یا کوئی دعاؤں کی چٹا جاتی ہے، وگرنہ گاڑی سے اترو تو میرے دوست ایک میرے ساتھ چلے، میں نے کہا میرے بھائی مجبوریاں ہیں، ہر بات ممبر پہ نہیں کہی جاتی کہ جی ہمارے دوست جان کھاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ میں پورے ملک میں میری طرف دیکھیں، پورے ملک میں یہ ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں کہ 47 میں یہ پاکستان بنا، لوگوں نے ایک مزاج بنا لی ہے کہ شیعوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھو، ان پہ اعتراض کرتے رہو اور یہ جواب دینے میں لگے رہے، اٹیک ان پہ کرتے رہو، اور میری طرف دیکھیں آنے والے صاحبان تو آتے رہیں اور بس ان کی گزر جائے صفائیاں دیتے ہوئے۔ ہم نے کوئی منت نہیں مانی کہ ساری زندگی اسی طرح جینا ہے، نہ تیری خوراک بکھری ہے۔ اب میں اپنے بچوں سے طلبہ و طالبات کو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں، جو آپ سے پوچھے نا ماتم کس بارے میں ہے، عزاداری کس بارے میں ہے، شبیلے لگانا کس بارے میں ہے، تبرک پکانا کس بارے میں ہے، ماتم کرنا کہاں لکھا ہے، بالکل آرام سے اس سے پوچھ لیا کرو کہ جناب کی وہ اذان کس بارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور۔ اب آپ بھی تو پوچھا کریں یار، بالکل اصول کی بات ہے۔ اب یہ چٹے چٹے بھیجنا کم کر دو، مزاج بدلو۔ بہت صفائیاں ہم نے دے لی، بہت جواب ہم نے دے لیے، اب ہمارا ٹائم ہے، اب ہم نے جناب سے پوچھنا ہے، لیکن پھر ہمیں ترس آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میری قوم کا کوئی بچہ کسی بھی مسجد میں جلسہ ہو شیعہ ماتمی کبھی چٹ نہیں بھیجے گا کہ جناب آپ اپنی اذان ثابت کریں۔ ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں ہم نے اذانوں کا کیا پوچھنا ہے، ہمیں تو بھائیوں پہ ویسے ہی ترس آتا ہے جو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا رات والی دینی ہے۔ بسم اللہ سر، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ متوجہ صاحبان اکرام کا ترتیب آزاد کا یہ باتیں یاد رکھا کریں اور ان سے ٹائم معلوم کیا کرو، بچے کے کان میں کون سی دی ہے۔ ساری زندگی آپ نے ایک ہی مزاج بنا لی ہے، مگر میں جہاں تک اذان کا تعلق ہے جاؤ جا کے اپنے اپنے مذہب کے دانشوروں سے پوچھو کہ جب سورہ برات کی تلاوت کے لیے ایک بہت قداور صحابی چلے تھے، آسمان سے آواز ہے محمد یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو آپ میں سے ہو۔ پھر کسے بھیجا گیا؟ وہ کائنات کا ایک ہی نام ہے اور یقیناً مولا ہی آپ بیٹھے ہوئے، واحد نام مولا کائنات کا ہے۔ مولا کائنات سے حضور نے کہا کہ یا علی اللہ کہہ رہا ہے یا خود جاؤ یا اسے بھیجو، من کا جو تم میں سے ہو۔ علی چلے، نبی نے صحابہ سے پوچھا کون جا رہا ہے؟ جی ابو طالب کا لخت جگر جا رہا ہے۔ سرکار نے کہا آج کیا بن کے جا رہا ہے؟ وہ آیت بن کے جو حضور نے کہا، آسمان سے آیت آئی کہ آج ابو طالب کا بیٹا علی علی بن کے نہیں جا رہا بلکہ آج کیا بن کے جا رہا ہے؟ آسمان سے آیت آ گئی، ارشاد حضور نے کر دیا۔ اس وحی میں نبی نے وہ آیت پڑھی، آیت کیا تھی؟ علی علی بن کے نہیں جا رہا بلکہ نبی نے کہا اذان من اللہ و رسولہ، علی آج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے۔ اور جب علی کا نام ہی آذان ہے، وہ آذان کیسی جس میں علی متوجہ صاحبان لہذا بلا تفریق فرقہ کہہ رہا ہوں۔ دوستانہ ماحول میں میری اپیل ہے، ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ دنیا ہماری طرح اہل بیت کی بات کرے، نہیں، لیکن میں منت کے ماحول میں بلا تفریق فرقہ یہ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اذان من اللہ فی القرآن، مجھے یاد آ گیا قاری جان محمد صاحب ہوتے تھے، اس سے ایک مولوی بار بار ہی کہے جا رہا تھا کہ جی یہ آیت بتا دو، یہ آیت بتا دو۔
قاری صاحب آخیا بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تو جے 12 آیت میں پڑھی ہو میں تو پھر تو میں مجرم ہوں. او بھائی میرے میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں. سورہ برات آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں میرا خیال یہ دوسری یا تیسری آیت, ٹھیک ہے, اذان من اللہ فی القرآن انزلہ. جی بسم اللہ. کیسر صاحب آ جائیں, شکر ہے کو سوزیاں والا بندہ بھی آئے. جی بسم اللہ, تشریف رکھیں. متوجہ ہے صاحبان گرامی خاتون. لہٰذا میں توقع یہ رکھتا ہوں, چاہتا صرف یہ ہو. پہلی بات تو ایک میں وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, کچھ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو دوست مجلس میں آتے ہیں نا, وہ جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ کے علماء جو ہیں نا وہ بات کرتے ہیں جس سے ایمان ہل جاتا ہے. مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے ہمارے بزرگ ہیں جناب حاجی مقبول حسین صاحب قبلہ ڈھکو صاحب, انہوں نے یہ بات کہی کہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. ڈھکو صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے اتنا ہی سوچ لو کہ وہ نعمتوں والی فیملی کون سی. مطلب اس میں ایمان ہلنے والی کیا بات ہے بھائی. سورہ فاتحہ کسے یاد نہیں, الحمد شریف کسے نہیں آتے, بلکہ چلو سارا سال بندے نہ بھی پڑھیں, تراویحوں میں تو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. اچھا یہ مسئلہ بھی بڑا کمال ہے. میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کالج یا یونیورسٹی میں بندے پوچھے نا یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب آپ نے ان سے کہنا کہ جناب اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ہو تو وہ اسلام سے نکل جاتی ہے, تو وہ بڑے آرام سے کہیں گے جو قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں. تو پھر آپ اسی پیار بھرے لہجے میں کہیے گا کہ مغرب کی 3 رکعتیں قرآن کے کس بارے میں ہیں, فجر کے 2 فرض کس بارے میں ہیں. ہمارے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں جی شیعہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں, ہم فجر اور عشاء ملاتے ہیں. بول پڑھو. کچھ بندے مجھے اس انداز میں گھور رہے ہیں جی میں کو میرا ویزیاں دا کم ہے. رحمت فرمایا مشترکہ یہ جی یہ حضرات جو ہے نا یہ اہل تشیع جو ہیں یہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. دوستان گرامی میں یہ باتیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وضاحتیں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ تو اپنی سطح سے نیچے آ نہیں سکتے, لیکن ہمارے مسائل کھلے چوکھے نے. ہاں واقعی پریشان کر دیا جاتا ہے میری قوم کے بچوں کو, لہذا آپ پورے اعتماد سے بات کیا کریں. شیعہ فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں, اب مجھے آپ کی تائید چاہیے.